مشکات ہدایت فاطمہ کا وجود ہے. کس طرح؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت انسان کو کبھی کسی دور کا انسان ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. واضح ہے؟ کوئی انسان ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ختم نبوت کے بعد بھی. توجہ رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اب ذرا گفتگو کا افق اور وسیع کر دیا جائے. بعض مفکرین ہیں وہ نظریہ ختم نبوت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب انسان کو آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. باقاعدہ تھیسس ہے کہ اب انسان کو آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑے مفکر ہیں، میں نام اس وقت ذکر نہیں کروں گا. نظریہ ختم نبوت ان کا یہی ہے کہ بس اب انسانوں کو الہی آسمانی ہدایت کی وحی کی ضرورت نہیں ہے. خیر ان کا جواب کئی سطحوں پہ دیا جا سکتا ہے. چونکہ یہ خود مسلمان ہیں اور انہیں عاشقان قرآن میں شمار کیا گیا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں بحیثیت عاشق قرآن. تو میں عرض کروں گا کہ اگر بعد مصطفیٰ اب انسان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو سورہ مبارکہ حمد کو نماز میں پڑھنا چھوڑ دیجیے. سورہ حمد میں کیا ہے؟ ایک ہی تو دعا ہے، ایک ہی دعا ہے. اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، ستائش ہے، اس کی رحمانیت، اس کی ربوبیت کا ذکر ہے، اس کی الوہیت کا ذکر ہے، اس کی معبودیت کا ذکر ہے، اس کی رحمانیت کا ذکر ہے، اس کی رحیمیت کا ذکر ہے. یہ سب ثنا ہے. یوم الدین کا ذکر ہے. اس کے بعد اسی سے لو لگائی گئی ہے کہ ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. کیا؟ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما. قرآن کے نازل ہونے کے بعد اور ختم نبوت کے اعلان کے بعد اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لانے اور ہدایت فرمانے اور اس کے بعد غیبت فرمانے کے بعد بھی مسلمان اپنی نمازوں میں روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ، روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ ضرور پڑھتا ہے. بلکہ عام مسلمان 17 مرتبہ پڑھتا ہے. وہ پڑھنا چاہیے، وہ تو ایک سہولت ہے. تسبیحات 4 تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ مسلمان اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، یا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تائید بھی علامہ جلال الدین سیوطی جیسے حضرات کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ. دونوں صورتوں میں ہدایت کر یا ثابت قدم رکھ، دونوں صورتوں میں ہادی کا ہونا ضروری ہے. ہادی کا وجود ضروری، سرچشمہ ہدایت کا سامنے رہنا ضروری ہے، جاری رہنا ضروری ہے کوثر ہدایت کا. چشمہ ہدایت کبھی خشک نہیں ہو سکتا. اور چونکہ ذمہ داری ہدایت کی حق سبحانہ و تعالی نے لی ہے اور وہ حی و قیوم ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ہو اور سلسلہ فیض منقطع ہو جائے. ممکن نہیں ہے کہ وہ ہو اور ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جائے.